ایماندارانی، آپ روزہ رکھیے، عنقریب آپ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ انڈٹھیاں جدی تام دلاں اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و تھے کس کاری ہے۔ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے۔ یہ میری تلاوت اور روزوں کے پیاس کی خوشبو ہے۔ بس دعا یہ کیجئے اللہ غرور و تکبر سے بچائے، اور ہمارا یہ جو رمضان ہے یہ ضائع نہ جائے۔ ہمارا جو مقصد رمضان ہے اللہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ حضرت جب 30 روزے ختم ہوں تو ہمارے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ نہیں، جو مقصد رمضان ہے آپ اس کو تلاش کریے، اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان آئے اس لیے جو 11 ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں کسی کو اپنے 11 ماہ کے وعدوں کاٹوں کا خیال ہی نہیں تو پھر تو مقصد ہے نا۔ رمضان اس لیے آیا جو 11 ماہ ہم نے معاملات کیے ہیں نا، یہ ان کو کلیئر کرنے آیا ہے۔ لیکن حضرت جی روزہ بھی ہو لیکن بندے کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے پیچھے 11 ماہ کیا 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 ہے، تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا، پھر تو سحری رہ گئی، پھر تو افطاری رہ گئی۔ نہیں، آپ اس مقصد کو تلاش کریں۔ ان 11 ماہ میں کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، زبان سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، آنکھ کہاں بہک گئی ہے، دل میں کیا کیا خیالات اٹھے ہیں، دماغ نے کیا کیا غلط سوچا ہے، ان ہاتھوں سے کیا غلط کیا ہے، ان پیروں سے کیا غلط کیا ہے، کہاں آپ اس کی فکر کریں۔ یہ جو رمضان آیا یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آیا۔ لیکن اگر حضرت جی نہیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ اور قربان جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت جی روئیں، حضرت جی اپنے اللہ کی، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالیں۔ جو 11 ماہ ہوئی ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تھوڑا تو نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے رونے کو، ہمارے پاس تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میرے خوف سے ہوتے ہیں، تو پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں پتھر تو سوچ ہی نہیں سکتے، جو ہم نے کیا پتھر تو کر ہی نہیں سکتے۔ جو معاملات ہم سے ہوئے ہیں تو اگر پتھر روئیں اور رمضان ہو اور ہم نہ روئیں تو پھر یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے، نہیں ہے، روئیں۔ یہ لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی تھی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے۔ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دی ہے۔ آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے۔ لکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے
تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔ رو وہ چلے جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کدیں گے؟ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے، ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو حضرت، اصل مقصد جو رمضان کا ہے۔ 11 ماہ بڑا کھایا ہے حضرت، تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کدھر ہے؟ 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں حضرت، تھوڑا نہیں سوئے ہم۔ اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے۔ 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا حضرت؟ فرق کریں حضرت۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعاً ہی نہ کھائیں حضرت جی، لیکن نہیں حضرت جی، مقصد کھانا نہ ہو حضرت، ساری توجہ کھانے کی جانب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئیں، میں بھی سو رہا ہوں حضرت، لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو۔ 11 ماہ بڑا سو لیا حضرت جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے، باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے حضرت۔ جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا، مجھے اس پہ معافی مل جائے حضرت، مجھے اس پہ معافی مل جائے حضرت۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں، تو حضرت نا بار بار اسی بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ اللہ وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن آپ فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں، میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا، میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا حضرت۔ اللہ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ہے حضرت جی، تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی حضرت، تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت جی، وہ اٹھ کے بھاگنے۔ اللہ میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے، لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے سے۔ لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا اور لوگ گزر رہے ہیں، آخر اٹھ کے نا حضرت جی میں ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے ہو مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں، 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں ہم، 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے، تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے گھر، اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو، نہ بھاگو حضرت جی، نہ وقت ضائع کرو، ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں، توجہ کرو اس جانب، کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون، ہر روز چیک کرو خود کو، پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا، دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے، تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی، چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی، 5ویں میں بھائی بڑھنا چاہیے نا، بڑھنا چاہیے تعلق، بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے، بڑھنا چاہیے تعلق۔ لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے، ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے حضرت؟ کچھ تبدیلی آئی خود میں، کچھ دل بدلا لگا، کچھ آپ نے روح کو نکھرا پایا کہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن حضرت اگر سب کچھ وہاں کا وہاں کھڑا ہے، کیونکہ دکھ ہے حضرت جی، جس دن میں نے پاکستان میں آ کے پہلی فجر پڑھی اس دن نمازیوں کی تعداد کچھ اور تھی،
جب اگلی فجر پڑی تو تھوڑی کم ہو گئی تھی، جب اگلی فجر پڑی تو تھوڑی اور کم ہو چکی تھی، جو میں نے آج فجر پڑھی بمشکل حضرت جی باہر صرف ایک صف تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ جس دن میں نے آ کے پاکستان میں پہلی تراویح پڑھی اس دن تعداد کچھ اور تھی، جو اس کے بعد پڑھی پھر کچھ اور تھی، جو وہ پھر پڑھی پھر کچھ اور تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نمازی کم ہو رہے ہیں دن میں؟ رمضان میں بھی نمازی کم ہوں گے؟ اب رمضان میں بھی یہ مسجدیں خالی ہوں گی اس طرح حضرت؟ نہیں حضرت، وجہ کیا ہے؟ رمضان ہے حضرت جی، مقصد رمضان نہیں ہے۔ رمضان ہے لیکن مقصد رمضان نہیں ہے حضرت جی۔ مقصد رمضان سمجھو، مقصد رمضان سمجھو، اور خوب حضرت جی اپنے اللہ سے لو لگاؤ، کوشش کرو فجر کے بعد کچھ وقت گزارو وہاں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں، جب وقت ملے حضرت جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارو اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ رمضان آیا ہی صرف اس لیے، یہ اللہ نے ایک مہینہ تمہیں دیا اس لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اس کا میں سادہ ترجمہ یہ کروں گا تاکہ تمہاری لو اللہ سے لگ جائے، تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ لیکن حضرت اگر سارا کچھ ہے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بے مقصد ہے حضرت۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی، لکھا آپ نے روزہ رکھا گرمیوں میں اور نفلی روزہ تھا، یہ فرض روزہ نہیں۔ اللہ حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کا ایک روزہ، اور تمہاری زندگی کے سارے نفلی روزے پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ کسی بندے کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوٹ جائے نا اور کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھ کے اس کو کور کر جاؤں گا، یہ روزہ کور نہیں ہوگا آپ سے۔ کوشش کریں حضرت روزہ نہ چھوٹے کوئی۔ کہتے میں نے گرمیوں میں نا، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے گرمیوں میں آپ نے روزہ رکھا اور سو گئے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلان کر رہا ہے، اے ابو سلیمان دارانی کیا آپ اپنے اس روزے کا ثواب 1000 درہم کے عوض بیچتے ہیں؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو جواب دیا، اللہ کی عزت کی قسم میں 1000 کے بدلے اس کا ثواب نہیں بیچوں گا۔ کہتے وہ شخص پھر خواب میں مجھے پوچھتا ہے، اے ابو سلیمان دارانی تو آپ اپنی اس روزے کا ثواب کس کے عوض بیچیں گے؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو کہا کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے نا اس کے بدلے بھی اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا۔ لیکن دکھ یہ حضرت اب دیدار کا شوق کس کو ہے حضرت؟ ان تے کو کوٹھیاں دیاں گلاں کرو حضرت، ان تے کو ہے دسو 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا؟ اب دیدار کا شوق کس کو ہے؟ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، کس کو تانگ ہے اس کی؟ اگر ہمیں تانگ ہو تو ہم سرگی سو جائیں، پھر اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہو، اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہماری آنکھیں یہ نہ کریں جو کر رہی ہیں۔ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے۔ فرمایا میں اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا اللہ کے دیدار کے عوض بیچوں گا۔ تو لکھا پھر آگے سے آواز کیا اے ابو سلیمان دارانی آپ روزہ رکھیے، ان قریب آپ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اسی لیے تو حضرت جی جتنے بھی اعمال ہیں نا سب کا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ روزہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے حضرت جی سونے کر کے روزہ رکھو،
کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، اس سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے گالی نہ دینا، اس سے کسی کی غیبت نہ کرنا، اس سے کسی کی چگلی نہ کرنا، اس سے کچھ ایسا نہ بولنا کہ زبان کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہو، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ ہاتھ کا بھی ہو حضرت، اس ہاتھ کو ہر اس کام سے روک لینا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے حضرت۔ کوشش کرنا روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ پاؤں کا بھی ہو، کسی ایسی جگہ چل کے ان پیروں سے نہ جانا جہاں جانے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کوشش کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ دماغ کا بھی ہو، کچھ ایسا نہ سوچنا جس کو سوچنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے حضرت۔ پھر دیکھنا حضرت یہ روزہ تمہیں تمہارے اللہ کا قرب کتنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا حضرت۔ لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا نا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت۔ ہاں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے، دل کردہ بول ہے جا، دل کردہ خوشبو لے جا، تیرے اختیار میں ہے، جمع کر جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا۔ تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا نا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو نا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے، حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل، دوسرا عمل تہجد، تیسرا عمل گرمی کے روزے۔ ہم تو حضرت جی فرض روزوں میں بھی روئے ہیں نا، اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے ہی معاملہ اپریل میں آ گیا ہے، اگلے سال 10 دن اور پیچھے آ جاؤ۔ اور قربان جاؤں حضرت جی جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا ہے حضرت۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو، کیونکہ ایک عام بھوک ہے، یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے، کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، روزے دار وہ خوش قسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوکا ہے۔ یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت، یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ میں وہ تقریباً اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو ہے۔ گرمی کا روزہ ہو، عصر کا وضو ہو، بندہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہو، حضرت منہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے، منہ میں پانی رکھ لیا ہے لیکن منہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا، میرا اللہ راضی رہے مجھ سے۔ یہ بڑی محبوب بھوک ہے، یہ بڑی محبوب پیاس ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں، کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، بندہ صرف اس لیے بھوکا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کا 3 چیزوں کی وجہ سے، پہلا ایمان کامل، دوسری تہجد، تیسرا گرمی کے روزے۔ وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے نا حضرت سے سوال کیا، ان کا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے، یہ میری تلاوت اور روزوں کے پیاس کی خوشبو ہے۔